اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے کے ساتھ شدت کی محبت فرما رہے ہیں تو رب پروردگار نے یہ نقشہ اپنے قرآن پاک میں کھینچا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے لگا، اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے لگا، اپنے باپ کے ساتھ پیار کے پیگ بڑھانے لگا، مانوس ہونے لگا، تو آپ 8 ذوالحجہ کی رات کو سوئے تو رب پروردگار نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام، تمہیں جو پیاری چیز ہے وہ میرے نام پر قربان کرو، تمہیں جو پیاری چیز ہے وہ میرے نام پر قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت ہزاروں اونٹ تھے، ہزاروں گائیں تھیں، ہزاروں بکریاں تھیں، ہزاروں دمبے اور بھیڑیں تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب صبح اٹھے بیدار ہوئے تو آپ نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے 1000 دمبے کو اپنے رب کے نام پر قربان کر دیا۔ اگلی رات جب سوئے 9 ذوالحجہ کی رات کو تو پھر خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ اے میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام، میرے نام پر اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ آپ جب صبح اٹھے 9 ذوالحجہ کی تاریخ کو تو آپ نے 1000 اونٹ اپنے رب کے نام پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ بولا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے جائے۔ کیا اللہ کے نبی سے پیار نہیں ہے آپ کو؟ تو پھر اس پیار کے عوض سبحان اللہ کہا کرو۔ جس کو حضرت ابراہیم سے پیار ہے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب جب 10 ذوالحجہ کی رات آئی جو اب گزری ہے تو رب پروردگار نے فرمایا کہ اے میرے پیارے خلیل، آپ کو جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری چیز ہے، ساری کائنات سے زیادہ پیاری چیز ہے، وہ میرے نام پر قربان کرو۔ تو آپ سمجھ گئے کہ میرا رب مجھ سے میرا اسماعیل مانگ رہا ہے۔ جب صبح اٹھے 10 ذوالحجہ کی تاریخ کو تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے فرمایا کہ اے بی بی ہاجرہ، میرے بیٹے کو آج ذرا اچھے طریقے سے نہلا دو، اس کو تیل لگا دو، اس کی آنکھوں میں سرما لگا دو، آج اس کو نیا لباس پہنا دو، اس کو تیار کر دو۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پہلے غسل دیا، آپ کو نہلایا، آپ کو تیل لگایا، آپ کو کنگھی کی، آپ کی آنکھوں میں سرما لگایا، اور اس چاند سے چہرے پر جب نیا لباس پہنایا تو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ جس طرح آج چودھویں رات کا چاند ستاروں میں جگمگانے لگا ہے۔ اور پھر اوپر پیشانی میں نور محمدی لاٹے مار رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو جب حضرت سیدہ ہاجرہ تیار کر رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے رسی پکڑی، اس کو لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈالا، اور آپ نے چھری لی اور چھری کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنی بغل میں رکھ دیا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی تیاری ہو گئی۔ آپ جب اپنے بیٹے کو لے کر نکلنے لگے، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی نظر پڑ گئی چھری پر۔ اب ذرا غور کرنا جملے پر، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ہاتھ باندھ کر التجا کرنی ہے، اے میرے سرتاج اگر اجازت ہو تو
हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाथ बांध के अर्ज करती है, मेरे सरताज अगर इजाजत हो तो एक इल्तिजा करनी है, एक आरज़ू करनी है। आपने फरमाया हाजरा पूछो क्या कहना चाहती हो। हज़रत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अर्ज करती है, मेरे आका, मेरे सरताज, मेरी जान के मालिक, ये तो इरशाद फरमाओ कि आप जा कहां रहे हैं, इस्माइल को लेकर आप कहां जा रहे हैं। तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि हाजरा, आज एक बहुत बड़े करीम ने, सबसे बड़े करीम ने मेरी और मेरे बेटे की दावत दी है, हम उस करीम की दावत के लिए जा रहे हैं। तो हजरत सैयदा अर्ज करती है, मेरे आका, दावत पर ये छुरी का क्या काम है। ये जो आपने छुरी अपने बगल में रखी हुई है, ये छुरी किस लिए लेके जा रहे हैं। अब जुमले पे गौर करना, रब्बे परवरदिगार ने क्या जनाबे हसीन और जमील के मंगल खुशी फरमाई है। हजरत सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप अर्ज करती है, आका, अगर उस करीम की दावत पर आप बाप बेटा जनाबे दावत पर तशरीफ ले जा रहे हैं, तो दावतों पर छुरियां तो नहीं लेके दी जाती। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, हाजरा, क्या पता वहां तुक्का सिवा करना पड़ जाए। हाजरा, क्या पता वहां तुक्का सिवा करना पड़ जाए। अब जब ये कलिमाते तय्यबात हजरत खलील खुदा के लबों से निकले, रब्बे परवरदिगार ने फरमाया, जिब्रील अर्ज की हुक्म हो रब्बे जलील, फरमाया सुन रहा है मेरा खलील क्या कह रहा है। या अल्लाह सुन लिया है, तेरा खलील कह रहा है कि शायद वहां तुम बाजिदा करना पड़ जाए। तो रब्बे परवरदिगार ने फरमाया, ऐ जिब्रील अब तैयारी कर ले, मेरे यार के लबों से निकल गया है। मैं अब अपनी तकदीर बदल दूंगा, लेकिन अपने खलील की तकदीर नहीं बदलूंगा। अल्लाह अकबर। पुत्र ज़िबा करना कोई सौखा काम नहीं, पुत्र ज़िबा करना कोई सौखा काम है। सानू ते बोलना औखा है, असी ते मुफ्त दे शहीद बनना चाहते हैं। तवज्जो फरमाओ, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी अकेली औलाद है और फिर बुढ़ापे की औलाद है। आज हमारे बेटे को एक कांटा चुभ जाए तो हमारी जान निकल जाती है। जरा अंदाजा करो ना, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो हैं जो टूट टूट कर रब से प्यार किया करते हैं। ये है रब से प्यार। और बोलो, अगर आगे नहीं बोलना तो फिर कब बोलोगे। ईमान वाला वो है अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अपने रब से शिद्दत से प्यार करता है, टूट टूट कर प्यार करता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जुमला सुनकर फिर वो भी बेवफा नहीं, अगर इधर से वफा होती है तो वो भी वफाओं के अंबार लगा देता है। रब्बे परवरदिगार ने फरमाया, ऐ जिब्रील सुन ले और तैयारी कर ले, यार के लबों से निकल गया है। अब यार के लबों की लाज रखते हुए मैं अपनी तकदीर बदल दूंगा, लेकिन अपने खलील की तकदीर नहीं बदलूंगा। जो लब से निकल गया है वही तकदीर बना दूंगा। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां ने जब पूछा, आपने फरमाया कि हाजरा, हो सकता है वहां तुक्का ज़िबा करना पड़ जाए। तो हजरत सैयदा हाजरा आपने सलाम किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अपने बेटे की उंगली, अपने बेटे के हाथ में उंगली पकड़ाकर चल पड़ते हैं। किधर चलते हैं? मीना शरीफ की तरफ।
آج جہاں قربانیاں حاجی کرتے ہیں، ذرا اندازہ کرو، سارا مکہ حرمت والا، سارا مکہ شان والا، سارا مکہ شان والا، عزت والا، لیکن آج بھی لاکھوں لوگوں کی قربانی مقام بنا پر کس لیے کروائی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بنا کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ قیامت تک اپنے یار کی یاد کو زندہ کیا جا سکے۔ آپ اندازہ کریں نا، حج کے جتنے ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن بھی آ کر اللہ نے ادا نہیں کیا۔ حج کے جتنے ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن بھی اللہ نے آ کر ادا نہیں کیا۔ یہ سارے کے سارے حج کے ارکان جو کوئی حضرت ابراہیم کی ادا ہے، کوئی حضرت اسماعیل کی ادا ہے، اور کوئی جناب حضرت سیدہ ہاجرہ کی ادا ہے، کوئی آمینہ کے لال کی ادا ہے، حتیٰ کہ کوئی حضرت بلال کی ادا ہے۔ یہ ہے حج کا نام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے کو لے کر جب مقام منا پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ باتیں اللہ نے اپنا قرآن بنا دیا۔ باپ بیٹا ذرا اندازہ کرو کتنے سونی ہے باپ بیٹا، کتنی ان کی بات سونی ہے، کتنا انداز حسین و جمیل ہے کہ رب کا کلام بن رہا ہے۔ ابراہیم بول رہا ہے، اللہ کا قرآن بن رہا ہے۔ اسماعیل بول رہا ہے، اللہ کا قرآن بن رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابراہیم کتنا، اسماعیل کتنے سارے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے معہ السایا، جب اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا، 7 سال عمر تھی زیادہ سے زیادہ، تو اب حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے بیٹے تیرا کیا ارادہ ہے؟ ذرا غور کرنا، سکھائے کس نے اسماعیل کو یہ آداب فلسفی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ تب کی کرامت تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ آپ کس کالج کے پڑھے ہوئے تھے؟ آپ کس جامعہ کے پڑھے ہوئے تھے؟ یہ صرف اور صرف یا ماں کی نظر کا کمال تھا یا اللہ کے خلیل کی نظر کا کمال تھا؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال یا ابت افعل، اے ابا حضور آپ کرو جس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب کی بات ہے۔ پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کی خواب عام لوگوں کی مثل نہیں ہوا کرتی۔ عام لوگوں کی خواب جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، عام لوگوں کی خواب کمزور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی خواب نہ جھوٹ ہوتی ہے، نہ کمزور ہوتی ہے، نہ اس میں ذوق ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی خواب بھی اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرو، وہ آپ بولو، وہ کھولو۔ اللہ پر نبو میں بوٹیاں پائے اونچی آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ پرہوڑے عطائے مصطفیٰ کے پرہوڑے اونچی آپ کو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آج کے اونچی بولنے کا حکم اللہ نے دیتا ہے۔ والے مکبر اللہ فرماتا اونچی میرا نام لو۔ اور سبحان اللہ کس کا نام ہے؟ گج بج کے کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ میں خطرہ لے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جب سبحان اللہ پتہ کرے کہ کپڑے کی مایا ٹوٹ جاتی ہے، اس واسطے میں کہتا ہوں کہ پریشان نہ ہو جاؤ۔ چہرے پر کے مایا میں کپڑے پہن کے نہیں آئے گا وہ آپ کو سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ اجے بھی کئی غصے لگتے ہیں پہ سبحان اللہ اسی کہہ کے لیے ساری توہین ہے جنہاں دی توہین نہیں ہو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ ان پر پیروں کے ہاتھ رکھ کھڑے ہوئے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا باپ نے جو کہا وہ بھی قرآن اب جو بیٹا بول رہا ہے وہ بھی کیوں وجہ کیا ہے کہ ابراہیم بھی آمینہ کے لال کا دادا ہے اسماعیل بھی آمینہ کے لال کی نور کی امانت لیے ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ فرماتی ابا حضور جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین میری گردن بھی کٹ رہی ہوگی تو انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا فلما اسلم وتلہ للجبین اب دونوں باپ بیٹے نے جبین جھکا دی اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے بیٹا کٹنے کے لیے جھک گیا باپ کاٹنے کے لیے جھک گیا باپ کے ہاتھ میں چھری ہے بیٹا گردن جھکا کے چھری کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہے باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اپنا غور کرنا رب پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا اَيَّا ابراہیم اللہ نے پکارا لاوطا کی بلندیوں سے پکارا اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا ہم اعلان کرتے ہیں کہ تو نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا ہے قد صدقت الرؤیا کتنے الفاظ ہوئے قد صدقت الرؤیا کتنے تین یہ تین جملے تین الفاظ اللہ نے بولے اور اللہ نے پہلے فرمایا ہوا تھا جبرائیل جو خلیل نے کہہ دیا ہے نا اس کی تعبیر کے لیے تو تمبا جنت میں لے کر بیٹھ جا غور کرنا میں تین جملے بولوں گا اور ان تین جملوں کے وقت میں تمہیں جنت سے تمبا اٹھانا بھی ہے مکے کی سرزمین مینا میں پہنچنا بھی ہے اسماعیل کو ہٹانا بھی ہے اور ابراہیم کی چھری کے نیچے وہ تمبا نکالنا بھی ہے کتنے الفاظ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین الفاظ بولے تو جبرائیل امین ان تین لفظوں کے بولنے کی دیر میں یہ کتنی دیر لگتی ہے قد صدقت الرؤیا کتنا ٹائم لگا ہاں جی سیکنڈ بھی نہیں لگا قد صدقت الرؤیا اتنی دیر جو اللہ نے یہ کلام بولا اتنی دیر میں حضرت جبرائیل امین جنت سے تمبا اٹھایا زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ پھر ایک آسمان کی مٹائی 500 سال کا فاصلہ پھر دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں چھٹے ساتویں آسمانوں کے اوپر ہے فردوس اب اتنا لمبا چوڑا سفر جبرائیل نے تین جملوں کے کہنے کے دوران کیا آپ نے فکر نہیں کی جملے پر غور نہیں کیا پڑھے لکھی ہو تو پھر غور کرو اتنا لمبا سفر اللہ نے تین جملے کہے جبرائیل امین یہ مسجد کی جھولی آ رہی ہے آج کا دن وہ ہے کہ جس دن یار کے نام پر بیٹے ذبح کیے جا رہے تھے ہم ہیں کہ اپنے رب پر دینے کے لیے تیار نہیں لینے کے لیے تو ہماری ہر وقت جھولی کھلی ہوتی ہے یا اللہ دے دے یا اللہ دے دے یا اللہ دے دے یا اللہ دے دے مانگنا کوئی گناہ نہیں لیکن اس کے نام پر دینا بھی ثواب ہے وہ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں وہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میرا محبوب
سے زیادہ پیاری چیز دیا کرتا ہے۔ تو آج میں سب سے زیادہ پیاری دولت ہے آج کے دن اپنے رب کے نام پر کے زیادہ سے زیادہ دو، تاکہ رب پروردگار ہمارے گھروں میں رحمت فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت فرمائے، ہماری اولادوں میں برکت فرمائے، ہمارے رزق میں برکت فرمائے، اللہ ہماری صحت میں برکت فرمائے۔ دل کھول کر تامل فرمانا۔ یہ عید الاضحیٰ سال کے بعد آتی ہے۔ عید الاضحیٰ کتنے دنوں کے بعد؟ سال کے بعد آتی ہے۔ تو سال کے بعد ہم اپنے رب کے نام پر قربانیاں بھی کرتے ہیں اور رب کے نام پر کھول کرتے ہیں، عطا کریں تاکہ اللہ ہمارے لیے اپنی رزق کے دروازے کھولے، ہمارے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ آپ کو ہر دکھ سے محفوظ فرمائے، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری سرکار کی امت کی خیر فرمائے، اللہ میری اس جماعت کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ تو جملہ ذہن میں ہے، 3 لفظ اللہ نے بولے، قد صدقتا رؤیا، رؤیا نہیں آیا، قد صدقتا، قد صدقتا رؤیا، 3 الفاظ اللہ نے بولے۔ تو جبرائیل نے ذرا غور کرنا، جملے کے لیے ذہن تیار کرنا۔ جبرائیل نے اتنا لمبا سفر ان 3 لفظوں کے کہنے کی دیر میں کیا، اور پھر حضرت اسماعیل کو ایک طرف ہٹایا اور حضرت اسماعیل کو ابراہیم کی چھری کے نیچے بٹھایا۔ اتنے لفظ کہنے کی دیر میں اتنا لمبا سفر طے کیا، اور پھر وزن بھی اٹھایا ہوا تھا۔ تو جبرائیل کون ہے؟ اتنی جرأت کا مالک، اتنی رفتار کا مالک، اتنی طاقت کا مالک، معراج کی رات زہرا کے بابا کے پاؤں کے تلوے چوم رہا ہے۔ یہ اتنی طاقت اور جرأت کا مالک، اتنی قوت اور پاور کا مالک جو میرے نبی کے تلوے چومتا ہے، وہ 3 لفظ کہنے کی دیر میں اتنا لمبا چوڑا سفر طے کر سکتا ہے۔ تو جس کے قدم چومتا ہے وہ آمینہ کا لال جب چاہے، جس وقت چاہے، ان غلاموں کو دیدار کروا سکتا ہے۔ رب پروردگار نے فرمایا جبرائیل، اسماعیل اور ابراہیم دونوں کے لیے یہ اعلان فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تیرے بیٹے کی خاطر، تیرے بیٹے کی بدلے ایک بہت بڑا ذبیحہ تمبے کی صورت میں تجھے عطا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ جو تو نے آج کمال کیا ہے، یہ جو تو نے آج قربانی کی ہے، ہم نے اس قربانی کو قیامت تک آنے والے نیک لوگوں کے لیے قید و دین فرما دیا ہے۔ جو نیک بندہ ہوگا، جس کو قوت ہوگی، وہ قربانی کرتا رہے گا، وہ میرے نام پر قربانی دیتا رہے گا۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم قیامت تک تجھ پر سلام ہوتا رہے گا، قیامت تک تجھ پر سلام، قیامت کی قیامت تک تجھ پر سلام۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو حضرت ابراہیم کی روح بھی ہمارے پاس تشریف فرما ہوتی ہے۔ تو حضرت محترم، اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو، ہمارے اس شہر کو، ہمارے ملک کو، ہماری جماعت کو ہر آفت سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں رحمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔